السلام علیکم ناظرین، عالمی میڈیا خصوصاً مغربی میڈیا میں یہ تاثر بار بار دیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف فیصلہ کن فوجی کارروائی کی پوزیشن میں ہے۔ اس سوچ کے مطابق واشنگٹن یا تو ایران میں نظام کی تبدیلی لا سکتا ہے یا تہران کو اس حد تک جھکا سکتا ہے کہ وہ امریکی اور اسرائیلی مطالبات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اس موقف کی بنیاد امریکی فوجی برتری پر رکھی گئی ہے۔ اسٹیلتھ ہتھیارے، ایئر کرافٹ، میزائل ڈیفنس سسٹم اور خلیج میں موجود فوجی اڈے۔ دفاعی بجٹ کے اعتبار سے بھی امریکہ ایران سے تقریباً 70 گنا زیادہ طاقتور دکھائی دیتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایران کے لیے یہ مقابلہ ممکن ہی نہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جنگیں صرف ہتھیاروں اور بجٹ سے نہیں جیتی جاتی۔ حالیہ مثال یمن ہے، جہاں دنیا کی سب سے زیادہ بڑی فوجی طاقت کی حمایت یافتہ فوج بھی کم وسائل رکھنے والے حوثیوں کو شکست نہ دے سکی۔ اور وہ وقت بھی سب کو یاد ہے کہ جب افغانستان نے روس کے بعد امریکہ جیسی بڑی فوجی قوت کو ناکو چنے چبوا دیے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ طاقت کا سادہ حساب اکثر غلط ثابت ہوتا ہے۔ ایران پر حملے کو آسان سمجھنے والے یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ چین، روس اور شمالی کوریا خاموش رہیں گے، حالانکہ یہی ممالک ماضی میں ایران کو جدید فوجی ٹیکنالوجی فراہم کر بھی چکے ہیں۔ اسی طرح خطے میں ایران کے اتحادی گروہوں کا رد عمل بھی ایک ایسا ہی عنصر ہے جس کا اندازہ پہلے سے لگانا ممکن نہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی فوجی طاقت کو سیاسی کامیابی میں بدلنے کی صلاحیت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ایران کوئی ایسا ملک نہیں جسے صرف فضائی بمباری سے گرا دیا جائے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ 40 برس سے زائد عرصے سے بقا کی جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایران کی اصل طاقت اس کی سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت ہے، یعنی اگر امریکہ بھرپور پہلا حملہ بھی کر دے تب بھی ایران جواب دینے کی قوت رکھتا ہے۔ اس کے میزائل زیر زمین تنصیبات پہاڑی علاقوں اور موبائل لانچر میں محفوظ ہیں، جنہیں مکمل طور پر ختم کرنا تقریباً کسی کے لیے بھی ناممکن ہے۔ خلیج میں موجود امریکی فوجی اڈے ایران کے لیے مشکل نہیں، بلکہ یہ نسبتاً آسان ہدف ہیں۔ چند درست میزائل حملے رن ویز کو، ایندھن کے ذخائر اور فوجی تنصیبات کو ناکارہ بنا سکتے ہیں، جس سے امریکی فضائی کارروائی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران کا مقصد امریکہ کو فوجی طور پر شکست دینا نہیں، بلکہ جنگ کی قیمت کو ناقابل برداشت بنانا ہے۔ امنائے ہرمز عالمی توانائی کی شاہراہ ہے۔ اگر یہ غیر محفوظ ہوتی ہے تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں۔ اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑے گا۔ نظام کی تبدیلی کا تصور بھی سادہ ہے۔ بیرونی حملہ ایران کی قوم پرستی کو بڑھاتا ہے، سخت گیر عناصر کو مضبوط کرتا ہے۔ ایران کا نظام افراد پر نہیں بلکہ اداروں پر قائم ہے، جو قیادت کی خاتمے کے بعد بھی برقرار رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی طاقت اس کی سرحدوں سے باہر بھی پھیلی ہوئی ہے۔ لبنان، عراق، شام، یمن میں موجود اتحادی نیٹ ورکس بھی ایران کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ایک ملک تک محدود نہیں رہے گی۔ نتیجتاً امریکہ فضائی برتری تو حاصل کر سکتا ہے، مگر سیاسی فتح کی کوئی ضمانت نہیں۔ ایران شاید فتح نہ کرے، مگر وہ امریکہ کو زخمی، الجھا ہوا، سیاسی اور معاشی طور پر کمزور ضرور کر سکتا ہے، اور یہ کسی بھی سپر پاور کے لیے سب سے خطرناک انجام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔